اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ پروفیسر شوکت علوانی صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو بالخصوص سوات کے اندر جو آپریشن جاری ہے اور وہ لوگ جو کہ نقل مکانی کر کے دوسری جگہ پہ ہجرت کر رہے ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بوڑھی عورتیں بھی ہیں، تو اس سلسلے میں گورنمنٹ نے بالخصوص کیا کیا ہے اور یہ جو ملک کے اندر طالبان جو کچھ کر رہے ہیں یہ کس حد تک صحیح ہے اور یہ کس حد تک صحیح نہیں ہے. میری گزارش ناظرین سے یہ ہے کہ یہ جو صوفی محمد صاحب جو کہ اسلام لانا چاہتے ہیں یہ حقیقت میں اسلام نہیں ہے، یہ صرف طالبان کا اسلام ہے. اسلام وہی ہے جو کہ آج سے 1400 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. اسلام بہت ہی زیادہ امن اور سلامتی کا مذہب ہے. اسلام میں کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے کسی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے یا اسے کوڑے مارے جائیں، اور اگر مرد اس میں ملوث ہے تو اس مرد کو بالکل کسی سائڈ پہ کر دیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کافی کوشش کی، بلکہ مذاکرات بھی کامیاب ہو گئے کہ سوات کے اندر امن ہو جائے، لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر گورنمنٹ صرف امن کی خاطر کچھ دیر کے لیے دب گئی ہے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ آگے سے آگے قبضہ کرنا شروع کر دیں، بلکہ اگر اسلام صرف ایک اسٹیٹ کی حد تک یا ایک شہر کی حد تک یہ محدود کر دیں گے تو یہ کوئی اسلام نہیں ہے. اگر اسلام لانا ہے تو وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، وہ صدر صاحب یا وزیر اعظم جو ہے وہ اعلان کرے پاکستان کے اندر، پورے پاکستان کے اندر ایک شریعت کا نفاذ ہو جو سب کے لیے یکساں اور برابر ہو، نہ کہ سرحد کے اندر ایک علیحدہ شریعت ہو، بلوچستان کے لیے علیحدہ شریعت ہو اور پنجاب کے لیے علیحدہ شریعت ہو. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ جو سوات کے اندر ابھی آپریشن شروع کی ہے، تو میری گورنمنٹ کے جو اہم عہدیدار ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ نے یہ آپریشن شروع کیا ہے تو اس سے پہلے آپ کو کم از کم یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے تھی کہ وہ لوگ جو کہ نقل مکانی کر کے دوسری جگہ پہ جائیں گے ان کے رہن سہن کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کے ادویات کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے. ابھی جو کہ خبروں کے اندر دیکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے انہوں نے گورنمنٹ نے خیمے لگا دی ہیں لیکن لوگ بھوک سے نڈال ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں. آپریشن شروع کرنے سے پہلے کم از کم یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے تھا کہ وہ لوگ جو نقل مکانی کریں گے وہ لوگ کہاں جائیں گے. دوسرا میری پاکستانی عوام سے یہ گزارش ہے کہ وہ لوگ جو نقل مکانی کر کے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ سارے بہن بھائی یہ سمجھے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی خدمت کریں، دل کھول کے خدمت کریں. بس یہی میرا پیغام ہے. شکریہ محسن بلوچ صاحب، آپ نے انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم سب جو مسلمان بھائی ہیں، اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں بھی جو ان کے اپنے فنڈز ہیں جو پارٹی فنڈز ریز کرتی ہیں اس میں سے بھی کچھ حصہ ان فنڈز کا وہ مختص کریں یہ ویلفیئر پروگرامز کے لیے اور ری ایبلیٹیشن پروگرامز کے لیے، کیونکہ یہ جو لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں اگر یہ بھوک سے مر گئے تو میرا خیال ہے یہ پاک افواج اور پاکستانی حکومت کے لیے بہت بڑا سانحہ ہو. تو بات ہو رہی ہے جی طالبانائزیشن کی. میں کچھ ایک تاریخی سوال آپ سے پوچھوں گا بابر فہیم صاحب، آپ کو اس کا اچھی طرح ادراک ہوگا اور آپ امید ہے ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں گے کہ آپ کو معلوم ہے کہ طالبان کو ایک بڑی طاقت نے سوویت یونین کے خلاف کس طرح یوز کیا، اور اس کے بعد 9/11 کے ایونٹ میں یہ طالبان ملوث تھے یا ان کے ساتھ کوئی اور فورسز میں ضرورت تھی، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن طالبان سے جو اس بڑی طاقت نے وعدے وعید کیے تھے وہ جب انہیں پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے اور انہیں غیر اسلامی طاقت یعنی پریویس سوویت یونین کے خلاف اٹھایا گیا تھا اور اسے توڑ دیا گیا، تو اس کے بعد طالبان کو وہ حقوق نہیں ملے جس
کا اس بڑی طاقت نے استفادہ کیا تھا، حتیٰ کہ ضیاء گورنمنٹ نے بھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنرل ضیاء کی گورنمنٹ نے بھی انہیں ان حقوق سے گردانی کی، انہوں نے وہ حقوق نہیں دیے، اس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم طالبان کو پش بیک کرتے ہیں، جیسا کہ یہ اس کا کلین اپ آپریشن جاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کافی عسکر پسند مارے جو اس میں ہیں، نیچرلی جو بچ گئے ہیں وہ افغان بارڈرز کی طرف بھاگیں گے اور وہاں پر وہ اسائلم سیک کریں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آنکھ مچولی ہائیڈ اینڈ سیک والی سچویشن ہو جائے گی کہ کچھ عرصے بعد جب ہماری آرمی ریٹریٹ کرے گی تو وہ افغانستان بارڈر سے پھر پاکستان کے ساتھ جو حصہ لگتا ہے اس میں پھر وہ آ بیٹھیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسٹ اینڈ ویسٹ ڈچلینڈ کی طرح ان کے آپس میں رشتے ہیں، ان کے ہزارہ ٹرائب کے اور اس کے پشتونوں کے رشتے ہیں آپس میں، تو آپ اس پر کچھ نہیں کر رہے کیونکہ آپ کا اسی بیٹ سے تعلق۔ میں اس سلسلے میں میرا خیال ہے شاید آپ کو یاد ہو کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد ہم 80 میں میٹنگ ہوئی تھی، تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے لیے ایک بہت گہرا کھڈا کھود ہے جس میں ہم خود گرنے والے ہیں۔ جس بڑی طاقت کا آپ ذکر کر رہے ہو اس کے بحری بیڑے کا ہم ساری عمر انتظار کرتے رہے، جو آج تک نہیں آیا۔ اس نے آج تک اپنا کوئی ایک وعدہ پورا کیا ہو، اس کی ہسٹری بیک گراؤنڈ جو ہے وہاں تک آپ چلے جاؤ تو اس نے جہاں بھی دوستی کی ہے وہاں سانپ کی طرح ڈسا ہے۔ تو ہمیں کم از کم اتنی عقل کرنی چاہیے تھی، اور اب بھی وقت جو ہے وہ گزرا نہیں ہے کہ ہمیں پچھلی چیزوں کو بھلانا نہیں چاہیے، کہ جو پیچھے گزر گیا یہ نہیں کہ وہ گزر گیا تو ختم ہو گیا، وہ تاریخ کا حصہ ہے، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے کہ پیچھے نہیں، اس میں جو ہم نے غلطیاں کی ہیں وہ ہم بار بار نہ دہرائیں۔ آپ کو دنیا میں صرف ایک ہی دوست ملا ہے جس کا آپ کو کیا اس کے اپنے لوگوں کو اعتبار نہیں، یہ یونیلیٹرل پالیسی۔ میرا خیال ہے کہ اس ملک کے اتنے زیادہ میرے دوست ہیں جتنے شاید کہیں اور نہ ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ساری قوم ایسی ہے، لیکن اس کی حکومت کی پالیسیز جو ہیں اس کو میں ضرور کرٹیسائز کروں گا کہ ان کو ٹوٹلی صرف اور صرف اپنا مطلب نکالنا ہے۔ میں نے اس وقت امبیسڈر صاحب سے یہ عرض کی تھی، میں نے کہا یہ جو آپ اس وقت مطلب کہ افغانیز کے ساتھ مطلب کہ ایک قسم کی دشمنی لے رہے ہیں، تو جن کے لیے آپ دشمنی لے رہے ہیں وہ تو اپنا کام کر کے گھر چلے جائیں گے، اور آپ کے گھر میں یہ بیٹھے ساری عمر آپ ان کے ساتھ کام کرنے کی دشمنی لیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اس کے ساتھ فوجی لشکر بازی کریں یا کچھ مقابلہ کریں اس کا، لیکن آپ کو اتنا حق ضرور ہونا چاہیے آج کی آزاد دنیا میں، آپ کو یہ حق ہونا چاہیے کہ کوئی انسان آپ کو یہ نہ کہہ سکے یو آر ود اس اور اگینسٹ اس۔ میں یہاں پر آپ کی بات پھر آؤں گا۔ علاؤدین صاحب، بات ہو رہی ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز، ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی بابر قیم خان صاحب نے بات کی ہے، اب انہوں نے بات کی ہے کہ دنیا میں ہمارا ایک ہی دوست نہیں ہے، دوست اور بھی تھے اور ہیں۔ میں یہ سوال جو ہے خارجی تعلقات کی پالیسی پر ہے، بڑا آسان سا سوال ہے کہ پاکستان جناب شہید عوام ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں اور اس سے پہلے بھی چائنا بیسڈ رہا، ہماری ٹریڈ، ہماری خارجہ پالیسی چائنا بیسڈ رہی، چائنا نے ایک بڑا سینٹرل رول ادا کیا کشمیر کے جو ہمارا ایشو اس کو تقویت پہنچانے میں، اسے آگے بڑھانے میں، اسے بہتر بنانے میں، انٹرنیشنل برادری تک لے جانے میں۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ چائنا کو بھی تجارتی مفادات کا جھانسا دے کر آج کل وہ بڑی طاقت، اس نے کہا کہ بین الاقوامی تجارتی میں تمہیں سینکشنز دوں گا، لیکن اس تجارتی بین الاقوامی جو سینکشنز دوں گا چائنا کو، اس کے عوض میں تم سے کچھ مانگوں گا۔ نیچرلی وہ کیا مانگے گا؟ وہ اس سے جغرافیائی فیور مانگنا چاہتا ہے کہ تم آئندہ پاکستان پر زیادہ اسے بیک اپ نہ کرو، گوادر میں اپنا ایک حصہ جو ہے وہ اتنا مؤثر طریقے سے نہ ڈالو جو کہ چائنا ڈالنے کا خواہاں ہے۔
تو میں اس سلسلے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مستقبل قریب میں صرف ہمیں امریکہ پر ہی ڈپینڈ کرنا چاہیے، اسی سے امداد ہی لینی چاہیے؟ اور یہ سوال میں نے اپنے جو پچھلا بیان میں نے ویب سائٹ اور نوائے جنگ لندن میں دیا تھا کہ ہمیں امداد ضرور چاہیے لیکن غلامی نہیں۔ تو اس کے تناظر میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ امریکہ سے آپ کے خیال میں امداد تو ہمیں لینی چاہیے، میں بھی متفق ہوں، بابر فہیم خان صاحب بھی متفق ہیں، جناب محمد محسن بلوچ صاحب بھی متفق ہیں، امریکہ سے امداد ضرور لیں لیکن ابرومندانہ اور باعزت طریقے سے اس سے ٹرمز ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں۔